ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی واجب ہے یا سنت ہے، اس حوالے سے ہم نے ایک ایپیسوڈ جو ہے وہ اپلوڈ کیا تھا، لیکن اس میں کچھ دوستوں نے کہا کہ پیچھے اسکرین جو ہے وہ صاف نظر نہیں آ رہی، تو کچھ جو بیک پہ اسکرین ہے اس کو بہتر بنا کے ہم دوبارہ اس ویڈیو کو اپلوڈ کر رہے ہیں۔ تو بہرحال قربانی واجب ہے یا سنت ہے، اس میں اہل علم کا، فقہا کا اختلاف ہے۔ میجورٹی آف اسکالرز جو ہے ان کی اوپینین یا رائے یہ ہے کہ قربانی سنت ہے، یعنی پریفرڈ ہے اس کا کرنا، یا اس کے لیے انکریج کیا گیا ہے، یا اس کو ایمفیسائز کیا گیا ہے، یعنی یہ سنت موقدہ ہے۔ موقدہ کا مطلب جس کو ایمفیسائز کیا جائے، ایسی سنت، لیکن یہ واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، اوبلیگیٹری نہیں ہے۔ یہ میجورٹی آف اسکالرز جو ہے، جمہور جنہیں کہتے ہیں، ان کی رائے ہے۔ احناف کی رائے یہ ہے، جو ہمارے ہاں چونکہ زیادہ تر احناف ہیں پاکستان، بر صغیر، پاک و ہند میں، سب کانٹیننٹ میں، ان کے نزدیک جو ہے وہ قربانی واجب ہے، لازم ہے، اور ہر صاحب نصاب، یعنی جس کے پاس نصاب کے برابر جو ہے، اور نصاب وہ کہتے ہیں 52.5 تولے چاندی، اتنی رقم جس کے پاس ہو، اضافی رقم، تو اس کے لیے قربانی ضروری ہے۔ خیر بہرحال یہاں ہمارے سامنے یہ ایک آن لائن فقہ کا انسائکلوپیڈیا ہے، تو اس میں انہوں نے وہی بات کہی جو ابھی ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ قربانی سنت موقدہ ہے، اور یہ مذہب جو ہے وہ میجورٹی آف دی اسکالرز کا ہے، مالکی اسکول آف تھاٹ سے، شافعی اور حنبلی اسکول آف تھاٹ سے، اور اہل الظاہر سے۔ اور اسی طرح احناف میں قاضی ابو یوسف جو ہیں، ان سے بھی ایک روایت یہ ہے، ایک قول یہ بھی ان سے مروی ہے کہ وہ بھی اس کو سنت کہتے ہیں، اور یہی میجورٹی کی رائے ہے۔ ساتھ میں انہوں نے ریفرنسز بھی دیے ہیں، ہم ابھی اس میں نہیں جاتے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں دلیل کیا ہے کہ قربانی سنت ہے، واجب نہیں ہے؟ ان اہل علم نے عام طور پہ کچھ روایات کو دلیل بنایا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ تو امام شافعی کہتے ہیں کہ صحیح مسلم کی اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی سنت ہے، واجب یا فرض نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ذو الحجہ شروع ہو جائے اور تم میں سے کوئی ایک قربانی کرنا چاہے، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ، ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ الفاظ ہیں، یعنی جو تم میں سے شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ پھر کیا کرے، اپنے بال اور ناخن وغیرہ نہ کاٹے، یعنی جب ذو الحجہ کا آغاز ہو جائے۔ تو امام شافعی کہتے ہیں کہ جی قربانی کے لیے ارادے کا لفظ بولا گیا ہے، تو یہ نہیں کہا گیا کہ جس کے اوپر قربانی فرض ہو جائے تو وہ جب ذو الحجہ جو ہے اس کا آغاز ہو جائے تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ جو قربانی کا ارادہ کرے، تو اس کا مطلب ہے کہ قربانی جو ہے وہ آپشنل ہے۔ یہ امام شافعی رحمہ اللہ کا استدلال ہے۔ باقی اس سے دوسرے احناف جو ہیں وہ اختلاف کرتے ہیں، وہ بہرحال اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ دوسری روایت وہ بھی صحیح مسلم کی ہے، 1967، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی کی ایک مرتبہ تو اس کو ذبح کرتے ہوئے ایک تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں کیا جو ہے وہ دعا پڑھی، بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ قربانی جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قبول فرما، ان کے گھر والوں کی طرف سے اور ان کی امت کی طرف سے بھی۔ تو اس سے بھی جو ہے وہ ان فقہاء نے استدلال کیا ہے کہ قربانی جو ہے وہ ایک سے زائد لوگوں کی طرف سے بھی کفایت کر جاتی ہے، جیسا کہ بعض دوسری روایتوں میں بھی آتا ہے کہ گھر میں اگر ایک فرد قربانی کر لے تو پورے گھر والوں کی طرف سے قربانی جو ہے وہ کفایت کر جاتی ہے۔ لیکن احناف کے نزدیک یہ مسئلہ اس طرح سے نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی گھر میں صاحب نصاب ہے، 4 ہیں 5 ہیں، تو سب نے علیحدہ علیحدہ قربانی کرنی ہے۔ تو یہاں سے بھی ان فقہاء نے استدلال کیا کہ قربانی سنت موقدہ ہے، کہ قربانی ایک سے زائد افراد کو بھی کفایت کر جاتی ہے، ایک قربانی کر کے آپ اور لوگوں کو بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں۔ لیکن احناف یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ مراد یہ ہے کہ ثواب میں شامل کرنا، قربانی میں شامل کرنا مراد نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک ڈفرینس آف اوپینین ہے۔ نیکسٹ ہمارے سامنے جو ہے وہ ایک اور روایت ہے۔ اس روایت کو اگرچہ علامہ البانی نے ضعیف کہا ہے، لیکن بعض دوسرے اہل علم نے اس کو صحیح کہا ہے، جیسا کہ امام ترمذی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، یعنی حسن بھی ہے، صحیح بھی ہے۔ اسی طرح شیخ شعیب ارناؤت
وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ روایت کیا ہے، صحیح ہے، شیخ شعیب ارناؤت۔ تو اگرچہ ڈیبیٹ ہے، کچھ اہل علم نے اس کو ضعیف کہا، کچھ نے صحیح کہا۔ بہرحال ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں اس روایت کو بھی، کہ ایک آدمی نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے پوچھا کہ کیا قربانی واجب ہے؟ ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اور مسلمانوں نے کی، بس کافی ہے۔ اس نے پھر کہا کہ کیا قربانی واجب ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا بھائی تم سمجھ نہیں رہے، مطلب سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اور اسی طرح سے مسلمانوں نے قربانی کی، بس اتنا کہنا کافی ہے۔ تو اب اس کے بارے میں جو ہے وہ امام ترمذی اس حدیث پہ تبصرہ کرتے ہی کہتے ہیں، یا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے، آپ کہہ لیں موقوف حدیث ہے، کہ قربانی واجب نہیں ہے بلکہ رسول اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے اور اس پہ عمل کرنا مستحب ہے۔ یہی سفیان ثوری اور عبداللہ بن مبارک رحمہم اللہ کا موقف ہے، یہ کوفہ کے بڑے ائمہ میں سے تھے، فقہا میں سے تھے۔ تو یعنی لیست بواجبہ، قربانی واجب نہیں ہے لیکن سنت من سنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دوسرا موقف احناف کا ہے، ان کے نزدیک قربانی جو ہے وہ واجب ہے۔ ان کی دلیل مطلب وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، یا اب دیکھیں کہ دارالعلوم دیوبند جو ہے ان کی ویب سائٹ پہ یہ فتویٰ ہے، تو اس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ قربانی کے دنوں میں اگر اس کے پاس اصل جو اس کی ضرورت کا مال ہے اس سے زائد جو ہے وہ مال موجود ہو اور 52.5 تولے چاندی کے برابر ہو تو اور اس پہ سال نہ بھی گزرا ہو تو وہ اس شخص کے اوپر قربانی واجب ہے۔ یہ احناف کا فتویٰ ہے۔ اب اس میں ان کی دلیل کیا؟ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس قربانی کی گنجائش ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو اسے چاہیے کہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، یعنی ہمارے ساتھ جو ہے وہ عید کی نماز نہ پڑھے۔ جو بندہ قربانی کر سکتا ہے، استطاعت ہے، پھر بھی قربانی نہیں کر رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ ہمارے ساتھ عید کی نماز نہ پڑھے۔ اب اصل میں اس روایت کے بارے میں ڈیبیٹ ہے۔ جو دوسری طرف والا گروپ ہے جو میجورٹی آف دی اسکالرز والا ہے، وہ اصل میں اس روایت پہ اعتراض کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ روایت اصل میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے، باقی یہ غلط فہمی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کہا تھا، یہ نریٹر سے غلطی ہو گئی ہے، بیان کرنے میں راوی سے غلطی ہو گئی ہے۔ یہ اصل میں حدیث موقوف ہے۔ موقوف حدیث کہتے ہیں کہ یہ صحابی کا قول ہے، یعنی یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی رائے ہے، ان کی اوپینین ہے، تو اس لیے ہمارے لیے یہ رائے جو ہے وہ بائنڈنگ نہیں ہے، لازمی نہیں ہے اس پہ عمل کرنا۔ دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک انداز ہے، اگر ہم مان بھی لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث ثابت ہے تو یہ ایک انداز ہے، اسلوب ہے، اور یہ اصل میں سنت کو ایمفیسائز کرنے کے لیے ایک اسلوب ہے جو ہمیں اور بھی روایتوں میں ملتا ہے کہ بعض سنتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمفیسائز کیا ہے، نہ کہ ان کو فرض یا واجب بنایا ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے پیاز کھایا ہو تو وہ ہماری مسجد کے قریب بھی نہ آئے، تو مطلب یہ نہیں تھا کہ اب پیاز جو ہے نا وہ کھا کے مسجد میں آنا اس کے لیے حرام ہو گیا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سنت عمل ہے کہ پیاز کھا کے مسجد میں نہ آئے۔ تو اس طرح سے انہوں نے اس کے استدلال کے اوپر بھی بحث کی ہے۔ یہاں پہ بھی انہوں نے یہی لکھا ہے حواشی میں، یہ دارالسلام نے پبلش کی ہے یہ سنن ابن ماجہ، ٹھیک ہے، تو اس کے حواشی میں انہوں نے یہی لکھا ہے کہ محدثین نے اس کو سنت مؤکدہ کہا ہے قربانی کو۔ اس کے کچھ اور بھی دلائل ہمیں آثار صحابہ سے ملتے ہیں کہ جن سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو قربانی کا عمل ہے یہ سنت ہے، یہ واجب نہیں ہے۔ جیسا کہ یہ حضرت ابو مسعود انصاری یہ صحابی ہیں، ان سے روایت ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ استطاعت کے باوجود قربانی کرنا چھوڑ دیتا ہوں تاکہ میرا پڑوسی جو ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ قربانی کرنا فرض ہے، لازم ہے۔ تو یہ روایت جو ہے اس کو علامہ البانی نے ارواء الغلیل میں کہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے، تو اس کو امام بہقی نے روایت کی ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ حضرت حذیفہ بن اسید سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر جو ہے وہ قربانی نہیں کرتے تھے اس ڈر سے کہ لوگ اس کو فرض نہ سمجھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ روایت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو معجم طبرانی نے نقل کیا ہے اور اسی طرح امام بہقی نے بھی نقل کیا ہے اور علامہ البانی نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے۔
اسی طرح کا حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی قول مروی ہے کہ وہ عید الاضحیٰ والے دن اپنے شاگرد حضرت اکرمہ رحمہ اللہ سے کہتے تھے کہ 2 درہم دے کے کہ گوشت لے آؤ، اور اگر تمہیں رستے میں کوئی ملے تو اسے کہنا کہ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی قربانی ہے۔ مطلب وہ اس طرف اشارہ کرتے تھے کہ قربانی فرض نہیں ہے، اس کو فرض نہ بنا لو۔ تو بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ قربانی میجورٹی جو اسکالرز ہیں ان کے نزدیک سنت ہے، یعنی کرنی چاہیے، اس کا بہت ثواب ہے، اس کے لیے موٹیویٹ کیا گیا ہے، اور یہ دین کے شعائر میں سے ایک بہت بڑا جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ جی عمل ہے، اور لیکن یہ ہے کہ یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ دوسری طرف احناف کا موقف یہ ہے کہ یہ ہر جو ہے وہ صاحب نصاب کے اوپر واجب ہے۔ بہرحال صاحب نصاب کی بات تو ہمیں کسی حدیث میں نہیں ملتی، کسی بھی روایت میں، کہ صاحب نصاب کے اوپر قربانی واجب ہے۔ البتہ یہ ہے کہ ایک انداز ہے حدیثوں میں کہ جس سے احناف نے یہ بات نکالی ہے کہ قربانی واجب ہے، وہ اس حد تک بات ٹھیک ہے کہ جس کے پاس استطاعت ہو قربانی کی جتنے پیسے زائد اس کے پاس پڑے ہوں تو اسے قربانی کر لینی چاہیے، یہ بات کسی قدر احادیث سے نکل سکتی ہے۔ تو بہرحال دونوں موقف ہیں، ہماری رائے اس میں یہی ہے کہ قربانی جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے، زیادہ دلائل اسی کے جو ہے وہ معلوم ہوتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔